बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 17 नवंबर है, इतवार का दिन है और आज से तकरीबन 2 महीने पहले की बात है कि जो लिबनानी मज़ाहमत है उसके ड्रोन्स बाकायदा तौर पर नेतन्याहू के घर तक पहुंच चुके थे। पहले उन्होंने वहां पर रैकी की, वो ड्रोन वहां पर पहुंचे, आयरन डोम को नाकाम बनाया और वहां तक पहुंचकर वीडियो जो है वहां से ग्रैब की और वो वापस लिबनान पहुंचा दी। जिसके बाद वो वीडियो जारी की गई जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया कि कैसे जो लिबनानी मज़ाहमत है वो यहां से अंदर तक आए और अंदर तक पहुंचते हुए उन्होंने जो इजरायली वज़ीर आज़म है उसके घर के अंदर चारों तरफ से, आपने वो तस्वीर देखी होंगी, वो पिक्चर्स भी देखी होंगी कि कैसे उसके घर के अंदर से उन्होंने फुटेज ली थी और उसके बाद वो वापस भी चले गए। ये नहीं कि उनको शॉट डाउन कर दिया गया। लेकिन अभी फिर कुछ तकरीबन 15 से 20 दिन पहले की बात है कि नेतन्याहू के घर पर एक बार फिर से हमले की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम हुआ और ड्रोन वहां तक पहुंच के तकरीबन पास ही उस सिसेरिया के इलाके में, कैसरिया के इलाके में, वहां पर जो निशाना बनाने की कोशिश की गई, ड्रोन्स आ रहे हैं और वहां तक पहुंच रहे हैं और डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहे हैं। लेकिन अभी जो रात गए एक बार फिर से जबरदस्त किस्म का हमला हुआ है और बाकायदा तौर पर उसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है। और ये ऐसी वीडियो जिसने वहां पर 2 जिस तरह से कह लें कि धमाके हुए और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो IOF है उनके तर्जुमान की जानिब से इस बात का इतराफ किया गया और बताया गया कि ये जो इजरायली वज़ीर आज़म है उनके घर के बाहर ये सारा कुछ हुआ है। कैसे हुआ ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब जो हिजबुल्लाह है उसने इजरायली आयरन डोम और जो रेडार सिस्टम है उसको चकमा देने में वो कैसे कामयाब हुए, ये एक बड़ा अहम तरीन क्वेश्चन है। और किस तरह से वो रेडार्स को जाम करते हैं, ये जाम करने का क्या उनका एक प्रोसीजर है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कि आखिर क्या इनके पास कोई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है या फिर किस तरीके से ये सारे का सारा खेल खेल रहे हैं। ये बड़ी अहम स्टोरी, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर हमलों के अंदर मजीद तेजी आ गई है और अब जो इनके गैस के ज़खायर हैं, इजरायली गैस के ज़खायर, इनको जो लिबनानी मज़ाहमत की जानिब से निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है, वहां पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। ये क्या डिटेल्स हैं वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को भी उसी तरह से सपोर्ट कीजिए जिस तरह से आप पहले चैनल्स को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि मुसलसल चैनल्स बैन होने की वजह से मेरा आपके साथ राब्ता जो है वो मुनक़ता हो रहा है। मैंने बैकअप के तौर पर चैनल क्रिएट किया है, इसको भी भरपूर तरीके से उसी तरह से सपोर्ट दीजिए। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें अभी तमाम इश्यूज के ऊपर बात करने से पहले गुज़श्ता रोज जो एक इवेंट हुआ सऊदी अरेबिया के अंदर, हम इस्लामी मुल्क हैं, आप ये बात याद रखिए। वहां पर एक जो है वो डांस शो होता है, वहां पर परफॉर्मेंसेस होती हैं, लेकिन जिस तरह से ज़माने जाहिलियत के अंदर जो अमर बिन लही जो था वो पहला बदबख्त था जो सबसे पहले बैतुल्लाह के अंदर बुतों को लाया था। अब जनाब वाला उसी तरह से जो सऊदी शहजादा है वो पहला सबसे बड़ा, वो कह लें कि अब मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, मेरी जुबान भी वो इजाजत नहीं देती, ऐसी शख्सियत है जो पहला अमीर कह लें जो सरेआम सरजमीन हरमैन शरीफैन के अंदर फस्क फजूर, ताउस और रुबाब, मर्दो ज़न का इख्तलात और इखलाकी बेरा रवी और हर किस्म के मुनकरात को बिलाद हरमैन के अंदर लाने की कोशिश कर रहा है। और फिर इस बदबख्त ने ज़माने जाहिलियत के मुबल्लिगीन, गुलकारों, मस्करों और नंगे लोगों समेत पूरी दुनिया के जो लोग हैं, इस तरह की इसी कैटेगरी के जो लोग हैं, उनके लिए सऊदीया के दरवाजे खोल दिए। इन पर अरबों रुपए जो है वो खर्च कर रहा है और इन सब जुराम के बावजूद दरबारी उलमा और शयूख इसके लिए दुआ कर रहे हैं, जबकि इन मुनकरात के खिलाफ ऐलान हक करने वाले सैकड़ों जो उलमा हैं उनको जिंदान के अंदर डाल दिया गया है। लेकिन दुआ है कि रब्बे करीम सरजमीन हरमैन शरीफैन से इन गंदगियों को और ऐसे गंदे हुक्मरानों को जो है वो हदायत दे और उनको उनसे इस सरजमीन को पाक करें। मैंने कहा ये आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। आप अंदाजा करें इस वक्त जो दुनिया के अखबारात हैं वो भरे पड़े हैं, जिसमें अभी मिंट मेरे सामने खुला हुआ है, उसने कहा कि जेनिफर लोपेज परफॉर्म्स इन प्लंजिंग फ्रेंच बॉडी सूट एट रियाद इवेंट, नेथन्स स्लैम डबल स्टैंडर्ड्स इन सऊदी अरेबिया। मतलब जो ये डबल स्टैंडर्ड है सऊदी अरेबिया का, उसको लेकर जो एक पूरी दुनिया के अंदर इनके ऊपर लान तान भी हो रही है भरपूर तरीके से, जिस तरह से कहते हैं ना कि इनको आड़े हाथों लेना, ये एक मामला बना हुआ है। लेकिन खैर ये मामला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भरपूर तरीके से इनको आड़े हाथों लिया जा रहा है, तो ये इनका हक है। अब आवाम जो है उनको भी पता है कि आप अगर इस्लामी हैं तो फिर इस्लामी रहें, अगर आप जो है वो लिबरल हैं तो फिर लिबरल रहें।
لیکن اگر آپ جو ہے وہ اس ڈوئل سٹینڈرڈ کے اندر چلیں گے تو یہ معاملات مزید گمبھیر اور خراب ہوتے ہی آپ کو دکھائی دیں گے. دوسری جانب اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے, ابھی ایک ویڈیو بڑا تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے جس میں جو اقوام متحدہ کے اندر ٹرمپ حکومت کی جو نمائندہ جو نسل کشی کی جو حامی کہہ لیں, جس طرح سے ایک خاتون وہاں سے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر جاتی ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر جانے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ نکی ہیلی ہے جو کہ اقوام متحدہ میں ٹرمپ کی حکومت کی نمائندہ ہے. اس نے جب وہاں پر دورہ کیا اور وہاں کے جو طلبہ انہوں نے اس کا خصوصی استقبال کیا. پھر آگے سے جو سوال و جواب ہوئے جو بھرپور طریقے سے انہوں نے اس کے اوپر یوں کہہ لیں کہ بوچھاڑ کر دی سوالات کی, جس میں ایک تو یہ تھا کہ تم چھپ نہیں سکتی, ہم تم پر نسل کشی کا الزام لگاتے ہیں, آپ کو بچوں کا قتل عام کیوں پسند ہے. اس طرح کی جو دعوے ہیں جو اخبارات کے اندر جو ویڈیوز کے اندر یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر بڑا تیزی کے ساتھ یہ کلپ بھی وائرل ہو رہا ہے. لیکن دوسری جانب ایک اور کلپ جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو غزہ کو مکمل طور پر یوں کہہ لیں کہ ملیہ میٹ کر دیا گیا, لیکن ساری دنیا جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ کھڑی ہے. اس کے باوجود جو وہاں پر عوام ہے انہوں نے غزہ کی صفائی شروع کر دی, دوبارہ سے غزہ کو تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہ ساری دنیا انہوں نے کہا کہ ہم کو چھوڑ دے, ہم پھر بھی خود غزہ کو بنائیں گے. اور یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ غزہ واپس تعمیر نہیں ہوگا اور اس کی تعمیر نو میں کئی دہائیاں لگیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب مین جو سٹوری کے اوپر آ جائیں, جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو نتن یاہو ہے ان کے گھر کے اوپر جو ڈرونز ہیں وہ پہنچے, وہاں پر حملے ہوئے ہیں. ابھی رات گئی خبر رپورٹ ہو رہی ہے اور شین بیٹ کے جو ترجمان ہے اس کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا اور بتایا گیا کہ نتن یاہو کے گھر کو دوبارہ سے نشانہ بنایا گیا ہے. پہلے بھی ایک دفعہ نشانہ بنایا گیا تھا, اس سے پہلے ریکی کی گئی تھی. اب جناب والا دو جو ہلکے بم ہیں ان کی شناخت کی گئی تھی جو سیسیریا کے اندر نتن یاہو کے گھر کے قریب جو ان کی کوٹ یارڈ ہے وہاں پر گھر کے صحن میں یہ گرے ہوئے تھے. واقعے کے وقت جو ہے وہ نتن یاہو اور اس کا خاندان جو ہے وہ اس خاندان کے افراد گھر کے اندر موجود نہیں تھے, جس کی وجہ سے وہ اس سارے سے بچ گئے. لیکن یہ ایک بہت بڑا یوں کہہ لیں کہ تھریٹ ہے کہ آخر وہ وہاں تک پہنچے تو پہنچے کیسے. ہیئر از اے بگ کوسچن کہ یہاں پہ آپ ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دے کے آپ وہاں پر جو میزائل ہیں, گولے ہیں یا پھر کچھ بھی کہہ لیں, آپ ڈرونز ہیں وہ وہاں تک پہنچ کیسے رہے ہیں. ابھی جو سب سے بڑا جو سوال ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ جو لبنانی مزاحمت ہے وہ ایسی ٹیکنالوجی سے لیس ہے. کیا اس کے پاس ڈرونز اتنے جدید ہیں کہ وہ آئرن ڈوم کو چکمہ دے رہے ہیں, وہ تھاٹ کو چکمہ دے رہے ہیں, وہ ڈیوڈ سلنگ کو چکمہ دے رہے ہیں, وہ ان کے ایرو کو چکمہ دے رہے ہیں. مطلب اتنے ان کے ڈیفنس سسٹم, بہترین قسم کی دنیا کے اندر ڈیفنس سسٹم ہے, ان کو چکمہ دینے کی اگر بات ہو تو یہ کیا واقعی میں ایسا پاسبل ہے؟ تو یہ ایک بڑا عام ترین سوال ہے. ان کو لگ ہی رہا ہے کہ یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ان کے پاس ڈرونز ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ جب بھی حملہ کرتے ہیں اور حملہ کرنے سے پہلے جو ان کے ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ہیک کیا جاتا ہے. یہ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں. اب کہا یہ جا رہا ہے, دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جب وہ, اگر ظاہری سی بات ہے, اگر یہ ہیک ہو جاتا ہے, ہیکنگ ہو جاتی ہے, تو آفٹر دیٹ وہ تو سائرن بھی نہیں بچیں گے. جب سائرن نہیں بچیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, تو پوری کی پوری گیم جو ہے وہ پلٹ جائے گی. وہاں پہ حملہ بھی ہوگا, ٹارگٹ بھی ہوگا, وہاں پہ ڈرونز اندر جا کے ویڈیو بھی بنائیں گے, وہاں پر میزائل بھی جائیں گے, وہاں پر راکٹس بھی جائیں گے, وہ انٹرسپٹ نہیں کر پائیں گے. تو یہ ایک جو سینیریو وہ سامنے آ رہا ہے. لیکن دوسری جانب اس وقت جو میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن مسلمانوں نے اپنا الگ راستہ متعین کیا اور اس نے خود کو امت سے الگ کر لیا اور یہ نعرہ لگایا کہ تم ایک الگ قوم اور ہم ایک الگ قوم ہیں, اور اس نے امت کی خاطر دشمن کے سامنے مزاحمت کرنے والے طبقے کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی, تو اس دن سے ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن گئی. مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, جو آپ دیکھ لیں اس سائڈ پہ ہوئے, امت سے ہٹے اور آپ نے لوگوں کو ہٹانا شروع کر دیا, ان کے سامنے کھڑا ہونا شروع کر دیا, تو اس کا جواب تو آپ کو دینا پڑے گا. لیکن ابھی جو کاروائیاں ہیں فلسطینی مزاحمت کی وہ بھی جاری ہیں. بیت اللہ یا کے اندر عباس کلیانی کے چوک کے پاس 0 کے فاصلے سے جو متعدد ان کے جو فوجی ہیں وہ انہوں نے مارے. پھر نہ صرف یہ بلکہ سنائپر کاروائی کے اندر جو ہے وہ متعدد ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. اور پھر مرکاوا 4 جو ٹینکس ہیں ان کو الیاسین 105 جو شیل ہے اس سے نشانہ بنایا گیا. تو یہ حملے وہاں پر بھی جاری ہیں. لیکن ابھی اطلاعات جو ہے وہ آ رہی ہیں کہ جنوبی لبنان کے علاقے شمع کے اندر اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان دوبارہ جھڑپیں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں. اور ایک المنار کے مطابق ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں
کہ ایک مرکاوا ٹینک اور صہیونی فوجی بلڈوزر جو ہے اس کو آگ لگی ہے اور ممکنہ طور پر یہ اسی حملے کے نتیجے میں ہوا ہے. لیکن جو حزب اللہ کا ملٹری میڈیا ہے اس نے بتایا کہ الکریا بیس جو ہے گول کارڈ جو ان کا کریا اب باقاعدہ ہدف بن جائے گا کیونکہ یہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے اور یہ کہہ لیں کہ جہاں پر تل ابیب کے اندر واقع ہے اور یہاں سے سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ کنٹرول ہوتے ہیں. یہاں پر نشانہ لینا کس طرح سے کیا یہ پوری کی پوری پلاننگ ہوتی ہے. اب لبنانی مزاحمت کی جانب سے اس کی ایک ویڈیو بنا کے وہ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے, ایک نقشہ بنا کے اور وہ جاری کیا گیا جس نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا ہے کہ یہ اب اس کو مسلسل نشانہ بنائیں گے. ابھی یاد رہے کہ پہلے آپریشن سے تمام ڈرون اور میزائل جو ہے وہ نہیں پہنچیں گے اور ڈرون کے پاس چھوٹے وار ہیڈز ہیں, لیکن اب کریا کو باقاعدگی سے نشانہ بنایا جائے گا, یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے لبنانی مزاحمت کی جانب سے. اور مختلف اخبارات, صہیونی اخبارات, جو اسرائیلی اخبارات وہ رپورٹ کر رہے ہیں. ابھی یہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ لبنانی مزاحمت نے تل ابیب میں کریا بیس میں ایک فوٹیج جو ہے وہ جاری کی ہے وہاں پر نشانہ بنانے کی, اور اسلامی مزاحمت کے مرکزی تل ابیب مقبوضہ یافا میں جو کری اڈے کو خصوصی ڈرونز اور قادر 2 میزائلوں سے نشانہ بنانے کے مناظر جو ہے وہ بھی جاری کیے گئے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جو ہے وہ جس طریقے سے حملے ہوئے ہیں اور وہاں لبنانی مزاحمت نے جنوبی لبنان کے علاقے میں شمع کے اندر جو اسرائیلی مرکاوا ٹینک ہیں اور بلڈوزر ہیں ان کو نشانہ بنایا اور پھر فوجیوں نے اپنے ہلاک اور زخمی ساتھیوں کو نکالنے کی وہاں پر کوشش بھی کی, لیکن جو لبنانی مزاحمت کے خوف کی وجہ سے ایسا کرنے میں وہ ناکام رہے. ابھی ایک اور جو بڑی اہم ترین خبر ہے وہ جو رپورٹ ہو رہی ہے اور ان کے حالات کو دیکھا جائے اور ابھی جس طرح سے لبنانی مزاحمت نے مختلف پوائنٹس کو نشانہ بنانا شروع کیا جس میں اہم ترین جو توانائی کے بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو ہٹ کرنا شروع کیا ہے, اور لبنان کی سرحد سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرقی حیفا کے اندر IOF سے تعلق رکھنے والی ایک گیس کی تنصیب ہے. گیس کا ذخائر کا جو ایک پورے کا پورا پوائنٹ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور یہ جس کے بعد وہاں پر آگ لگی ہوئی تھی اور یہ حملے مسلسل وہاں پر بھی جاری ہیں. جبکہ ابھی جو خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ جو آسٹریلیوی کوہ پیما ہے اس نے نیو یارک سٹی کو ملانے والے جو ولیمز باغ پل ہے وہاں پر فلسطینی پرچم جو ہے وہ لہرایا, اور غزہ میں جو اسرائیل کی طرف سے جو ہونے والے جس طرح سے حملے ہیں اس کو لے کر اس نے 400 دن گزرنے کے بعد دنیا کے کئی حصوں میں اب جو فلسطین کی حمایت ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی, میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.